چند دن بعد وزیراعظم کے محل کے کشادہ کمرے میں امرائے سلطنت تازہ صورت حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ طاہر بن یوسف کی تقریریں موضوع بحث تھیں۔ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، اور جب کہ خلیفہ کا حکم بھی یہی ہے تو ہمیں کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ اس نے کسی ایک شخص پر الزامات نہیں لگائے، لیکن بغداد کے لوگوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بغداد کے ہر فرقے کے افراد اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 40 برس سے میں نے شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ چلتے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ سنا ہے کہ ان کے مکان کے ایک دروازے پر شیعہ پہرا دے رہے ہیں اور دوسرے پر سنی۔ اگر اسے اس وقت گرفتار کیا گیا تو بغداد کے عوام ہمارے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم واقعی کسی سازش کے انکشاف سے ڈرتے ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے گرفتار ہونے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد، جو اس سے قبل وحید الدین کا نائب رہ چکا تھا، ایک نوجوان تھا۔ لوگ اس کے علم کی قدر کرتے تھے اور اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں پہلی تقریر کے بعد ہی اسے گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس نے ہماری کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر احمقوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ضرور ہے، لیکن بغداد کو بغاوت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ شہر کے ناظم نے اٹھ کر کہا کہ اگر وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی رات اس کے مکان پر چھاپا مارا تھا، مگر وہاں اس کے نوکروں کی سوا کوئی نہ تھا۔ اگلی رات مجھے جاسوسوں نے پتہ دیا کہ وہ شہر کی ایک مسجد میں ہے۔ میں نے 2 سپاہی وہاں بھیجے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے وہاں 3000 نوجوان موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ لیکن کیا ہمارے پاس سپاہیوں کی کوئی کمی تھی؟ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ ہمارے سپاہیوں اور افسروں میں سے بہت سے لوگ اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ 50 مفتیوں نے آج یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ ایک باغی ہے۔ کل یہ فتویٰ شہر میں پھیلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم عوام کا رد عمل دیکھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ باقی امراء چلے گئے، لیکن محلب بن داؤد کچھ دیر وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ محلب نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بغداد میں اس کے پرانے دوست کون ہیں؟ وزیر اعظم نے جواب دیا کہ قاسم کو سب پتہ ہے۔ محلب کی درخواست پر وزیر اعظم نے ایک خادم کو حکم دیا اور قاسم کو بلا لیا۔ قاسم کی آمد پر وزیر اعظم اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور قاسم اور محلب دیر تک باتیں کرتے رہے۔ قاسم کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں اس کے دوستوں میں سے صرف افضل ایسا ہے کہ جس سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اسے طاہر کے ساتھ دلچسپی ضرور ہے، لیکن اس نے عبدالعزیز، مبارک اور عبد الملک کی طرح ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا۔ محلب نے پوچھا کہ اگر آپ اسے کل شام یہاں کھانے کی دعوت دیں تو وہ آ جائے گا؟ وہ پچھلے دنوں کئی بار مجھ سے مل چکا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلقات اس قدر برے نہیں۔ ایک دن اس نے اپنے گزشتہ گستاخیوں کے لیے مجھ سے معذرت بھی کی تھی، اور جب تک وہ حکومت کا ملازم ہے ہم اسے کئی سبز باغ دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے یہاں لانے کا کام نئے سپہ سالار کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کل آپ کے ہاں میری، سپہ سالار اور افضل کی دعوت ہے۔ صفیہ آج بھی حسب معمول برآمدے کی چھت پر کھڑی اس کمرے کے روزن سے کان لگا کر بہت کچھ سن چکی تھی۔ اگلی رات قاسم کے دسترخوان پر نیا سپہ سالار، محلب اور افضل موجود تھے۔ کھانے کے بعد وہ دریا کے کنارے قاسم کے ملاقات کے کمرے میں چلے گئے۔ کھانے کے کمرے کے روزن سے کان لگا کر صفیہ طاہر کے متعلق کوئی خاص بات نہ سن سکی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور بالآخر محلب نے سپہ سالار سے کہا، وزیر اعظم کا خیال ہے کہ افضل کو فوج میں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے۔ کل قاسم نے میرے سامنے اس کی تعریف کی تھی۔ فوج میں قابل اور وفادار نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو عبدالعزیز اور عبد الملک سے بہت امید تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ مستعفی ہو کر طاہر بن یوسف کی حمایت کر رہے ہیں۔ محلب نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ ہمیں مصر کے لیے نئے سفیر کی ضرورت ہے۔ اگر عبد الملک کی وفاداری مشکوک نہ ہوتی تو میرے نزدیک وہ اس عہدے کے لیے نہایت موزوں تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ طاہر بن یوسف نے اچھے بھلے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیوں قاسم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں خلیفہ سے سفارش کروں تو افضل اس ذمہ داری کو سنبھال سکے گا، لیکن ڈر ہے کہ شاید عبد الملک اور عبدالعزیز کے دوست ہونے کی وجہ سے یہ بغداد چھوڑنا پسند نہ کریں۔ افضل کی حالت اس بچے کی سی تھی کہ جس کے سامنے اچانک کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا گیا ہو
وہ وزیر اعظم کے محل میں سپہ سالار اور وزیر خارجہ کے ساتھ کھانا کھا چکا تھا۔ بغداد میں اس کے لیے سپہ سالار کا قریبی ساتھی اور مصر میں اس کے لیے سفیر بننے کے دروازے کھل چکے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ اگر آپ عبد الملک اور عبد العزیز کو افسوسناک تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ طاہر کے متعلق ہمیں یہ اب معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خوارزم کی ایما پر بغداد میں بغاوت کرانا چاہتا ہے۔ جس دن اس کا مقصد پورا ہو گیا وہ خوارزم چلا جائے گا، لیکن اس کی کارگزاری کی سزا اس کے دوستوں کو بھگتنا پڑے گی۔ محلب نے کہا کہ ہم اسے گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج کے ساتھ ان لوگوں کا تصادم ہو جنہیں اس نے جھوٹی سچی باتوں سے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ افضل کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اس کے ضمیر کے لیے یہ ایک اور تسلی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے یقین دلائیں کہ اس پر سختی نہیں کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محلب نے کہا کہ اس پر سختی کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ افضل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی تک فوج سے مستعفی نہیں ہوا اور وہ مجھ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ طاہر کے چند ٹھکانے مجھے معلوم ہیں، اسے صرف رات کو سوتے وقت پکڑا جا سکتا ہے۔ میں 1-2 دن تک آپ کو پتہ دے سکوں گا کہ وہ ان دنوں کہاں سوتا ہے۔ محلب نے کہا کہ اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور ممکن ہے کہ آپ کو نہایت اہم عہدے کا مستحق سمجھا جائے۔ قاسم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے باہر کے دروازے تک ان کے ساتھ آیا۔ دروازے پر پہنچ کر محلب نے کہا کہ کل وزیر اعظم نے شکایت کی تھی کہ ان کے جاسوسوں سے آپ کا محل محفوظ نہیں۔ کسی نے آج بھی ہماری باتیں سن لی ہوں تو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اس کمرے کی چھت میں صرف کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا ہے اور ان کے کان ہیں، زبان نہیں۔ لیکن واپس آتے وقت قاسم کسی قدر پریشان ہو کر اس سوال کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر طاہر کو اس سازش کا پتہ چل گیا تو اس کی آئندہ تقریر بہت سخت ہوگی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور کچھ سوچ کر واپس چل دیا۔ پھر اسے صفیہ آہستہ آہستہ بولتی سنائی دی اور وہ جلدی سے مڑ کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دیکھو یہ باتوں کا وقت نہیں، تم جلدی جاؤ، میں بار بار تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ لو میری انگوٹھی، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گی۔ قاسم جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک سون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک لونڈی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے قریب سے گزر گئی۔ قاسم دبے پاؤں وہاں سے نکلا اور ایک راستے سے لونڈی سے پہلے محل کی سیڑھیوں پر جا پہنچا۔ لونڈی نے نیچے اترتے ہوئے اسے دیکھا اور پریشان ہو گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ قاسم نے سوال کیا۔ لونڈی خوف زدہ ہو کر کانپنے لگی۔ قاسم اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکال کر دکھایا تو وہ چلائی۔ میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ لونڈی نے اپنی آستین سے ایک ریشمی رومال نکالا اور اس کے اندر لپٹا ہوا کاغذ نکال کر قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ کے متعلق ایک خطرناک فیصلہ ہو چکا ہے۔ افضل آپ کو پکڑوانے کا عہد کر چکا ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں زبانی کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ قاصد آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ مجھے کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر مل سکتے ہیں۔ غصے سے قاسم کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ لونڈی اس کی صفاق آنکھوں کی تاب نہ لا کر رونے لگی۔ لونڈی نے کہا کہ میں بے قصور ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ میں صفیہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ صفیہ نے ملاقات کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے اور وہ پہرے دار کون ہے جس کے پاس تم یہ خط لے جا رہی ہو؟ وہ سعید ہے اور صفیہ نے مجھے کہا ہے کہ سعید اسے جنوبی دروازے پر لے آئے۔ قاسم نے اسے چند سونے کے سکے دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ سعید نے بغداد کی گنجان آبادی کی ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کے بعد ایک پرانے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک شخص باہر نکلا اور سعید کو پہچان کر ایک اور تنگ گلی میں لے گیا۔ کوئی ضروری پیغام ہے؟ اس نے راستے میں سوال کیا۔ نہایت ضروری۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک 6 منزلہ مکان کے دروازے پر رکے اور سعید کے ساتھی نے 5 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے اندر سے دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور سعید کے ساتھی کو پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سعید کے ساتھی نے کہا کہ انہیں اندر لے آؤ۔ سعید اندر داخل ہوا تو پہرے دار نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طاہر، عبد العزیز اور عبد الملک صفیہ کا خط پڑھ کر سعید سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ سعید نے اس بات کی تصدیق کی کہ افضل محل میں گیا تھا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ محلب اور سپہ سالار کو بھی وہاں جاتے ہوئے دیکھا گیا۔
تینوں دوست کچھ دیر اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ طاہر نے اٹھ کر تلوار سنبھالتے ہوئے کہا، اس نے مجھے خدا کے نام کا واسطہ دیا ہے۔ وزیر اعظم کے محل کے جنوبی پھاٹک سے اندر داخل ہونے کے بعد طاہر کو چاند کی روشنی میں صفیہ دکھائی دی۔ وہ کھلی فضا سے نکل کر ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کہ کہیے۔ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ محل میرے لیے ایک قید خانہ ہے۔ میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں مدینے جا کر کسی جھونپڑی میں رہنا پسند کروں گی۔ صفیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کیجیے۔ سعید کے اشارے سے پہرے دار نے دروازہ کھول دیا۔ طاہر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک دائیں اور بائیں ہاتھ سے سپاہیوں کی 2 ٹولیاں نمودار ہوئیں۔ طاہر تلوار نکالنے سے بیشتر 15-20 آدمیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ صفیہ نے جلدی سے کہا کہ سعید تم بھاگ جاؤ۔ سعید اور 2 پہرے دار پوری رفتار سے محل کے کونے کی طرف بھاگے۔ قاسم نے محلب کے اصرار پر طاہر کو اس کے حوالے کر دیا۔ آدھی رات کے بعد جب محلب طاہر کو قید خانے کے داروغہ کے سپرد کر کے ہدایات دے رہا تھا، سعید اور اس کا ساتھی عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثات کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے تھے۔ طاہر بن یوسف دریائے دجلہ کے کنارے بڑے قید خانے کی ایک زمیندوز کوٹری میں بند تھا۔ صبح ہو چکی تھی لیکن قید خانے میں ابھی تک تاریکی تھی۔ 2 پہرے دار آئے اور اسے سوتا دیکھ کر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ 1-2 مرتبہ طاہر کی آنکھ کھلی لیکن کمرے میں تاریکی پا کر وہ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ بالآخر اس نے محسوس کیا کہ اس سے کوئی جگا رہا ہے۔ طاہر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور تاریکی میں غور سے دیکھنے کے بعد اپنے قریب ایک اور آدمی کو پا کر اٹھ بیٹھا۔ اجنبی نے کہا کہ جب سے یہ قید خانہ بنا ہے شاید اتنی دیر سونے والا یہاں کوئی نہیں آیا۔ طاہر نے جواب دیا کہ میں کئی راتوں سے اطمینان کی نیند نہیں سویا۔ تو اطمینان رکھو، یہاں تم باقی عمر مزے کی نیند سو سکو گے۔ رات جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میرے خیال میں یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ شاید تمہیں ابھی بھی یہاں پہنچایا گیا ہے اور میری اور آپ کی کوٹری کے درمیان ایک دیوار کا پردہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمیندوز کمرے بہت کشادہ تھے لیکن بعد میں قیدیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ان کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ قید خانے کے اس حصے میں صرف وہی لوگ بھیجے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن تم تو نوجوان ہو۔ میں حیران ہوں کہ حکومت نے تمہیں اتنی اہمیت کیوں دی۔ میرا نام طاہر بن یوسف ہے۔ طاہر بن یوسف؟ میں نے یہ نام کہیں سنا ہے۔ میں بغداد میں ایک بہت بلند مقصد لے کر آیا تھا۔ برخودار یہ کوٹریاں صرف بغداد میں بلند مقاصد لے کر آنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ قاسم نے بغداد میں اپنی آمد اور قاسم کے ساتھ تیغ آزمائی کے واقعات سنائے۔ پھر طاہر نے خوارزم کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تو اجنبی چونک اٹھا۔ میری طرف دیکھو، میں ہوں وحید الدین۔ آپ؟ طاہر نے اچانک سوال کیا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے چنگیز خان کے پاس کوئی ایلجی نہیں بھیجا تھا۔ طاہر نے کہا کہ مجھے آپ پر یقین ہے۔ اگر آپ پر وہ کوئی جرم ثابت کر سکتے تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کب اور کیسے اس قید خانے میں بھیجا گیا۔ وحید الدین کچھ دیر گہری سوچ کے بعد بولے، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی داستان سننے کے بعد میرا یہ شک یقین کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں محلب بن داؤد کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ یہ شخص بغداد میں چنگیز خان کے سفیر کا ملازم تھا۔ شہزادہ منتظر کی سفارش پر میں نے اسے اپنے دفتر میں رکھ لیا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت ہوشیار ہے۔ شہزادہ منتظر کی بدولت اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کر لی۔ اگر میرے دن اچھے ہوتے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا۔ اور پھر چنگیز خان کے عروج کی داستانیں مشہور ہوئیں تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کر کے خوارزم کے خلاف متحد محاذ بنایا جائے۔ میں نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور وہ خاموش رہا۔ میں نے وزیر اعظم سے کئی بار شکایت کی کہ یہ شخص خطرناک ہے، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ ایک دن مجھے خلیفہ نے بلا کر یہ حکم دیا کہ میں چنگیز خان کے نام دوستی کا پیغام بھیجوں، لیکن میں نے یہ عذر پیش کیا کہ موجودہ صورتحال میں ہمارے کسی قاصد کو خوارزم کی حدود عبور کر کے جانے نہیں دیا جا رہا۔ اگر وہ راستے میں پکڑے گئے تو دربار خلافت کی بدنامی ہوگی۔ خلیفہ نے میرا اعتراض سن کر کوئی زور نہ دیا، لیکن چند دن بعد محلب نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نے خلیفہ کو ایک خط پیش کیا ہے۔
جو کہ خوارزم کی حکومت نے بغداد کے ایک قاصد کی تلاشی لینے کے بعد برآمد کر کے بغداد میں اپنے سفیر کو بھیجا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس خط پر میرے دستخط تھے، اس لیے مجھ سے باس پرس ہوگی، بہتر یہ ہے کہ میں روپوش ہو جاؤں۔ لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا چونکہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، اس لیے مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں۔ لیکن جب میں مکان سے باہر نکلا تو 8-10 سپاہی اور کوتوال دروازے پر کھڑے تھے۔ محلب کے اشارے پر مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ محلب نے میرے جعلی دستخطوں سے یہ خط بھجوایا تھا، اور خلیفہ کا میرے بعد اسے وزیر خارجہ کا عہدہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خلیفہ کے حکم سے ہوا ہے۔ وہ بدنامی کے خوف سے مجھ پر مقدمہ چلانے سے ڈرتے تھے۔